یہ بات طے ہے، مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ قسمت کا لکھا ہوا شخص کو ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا، جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسبن حرامن، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض کا کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں، اتنی مشقت کے باوجود بھی۔ کیتی کتری پئی خو محمد پھر سکہ بنیا زردار۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دے، اتنی بڑی سزا ہے اس کی، اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت پہ ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال باپ کے سامنے، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسبن حراما۔ دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے، تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ۔ تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہول اہل الجنہ،
जन्नत के बूढ़ों का सरदार कहा। अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत की बशारत दी। अशरा मुबशरा में से पहला नाम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। फरमाया मेरे 2 वजीर आसमान पे हैं, 2 वजीर जमीन पे हैं। आसमान पे मेरे 2 वजीरों का नाम जिब्राइल और मिकाईल है, और जमीन पे ऊपर मेरे 2 जो वजीर है, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। तो क्या शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हर शान नबी का सहाबी अजमतों के मिराज पे है, लेकिन जो शान हुजूर के इस जानिसार को दी गई है, अल्लाह अकबर। कुरान ने भी कहा ना, वसान यस्नैन इज़ हुमा फिल गार। अल्लाह अकबर, 2 में से दूसरा, अल्लाह अकबर, जब वो गार में थे, 2 में से दूसरा। इस लफ्ज की खूबसूरती मुलाहजा कीजिए, 2 में से दूसरा। हजरत उमर कहा करते थे, हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र करते साथ रो पड़ते और कहते कि अबू बकर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लें, वो गार वाली एक नेकी मुझे दे दे। सारी नेकियां जिंदगी की अबू बकर ले लें, एक नेकी गार वाली मुझे दे दे। तो उनकी सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी है। और हजरत उमर कहा करते थे, काश मैं अबू बकर के सीने का बाल ही होता। कोई कम शान है? ये हजरत उमर कह रहे हैं। ये उमर जिसके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता, मेरे बाद अगर किसी ने नबी होना होता तो वो उमर होता। इतनी शानों के मालिक। इन्ना शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उमर के साए को देख के भाग जाता है। वो उमर कह रहे हैं, काश मैं अबू बकर के सीने पर लगा हुआ बाल ही होता। ये शान है, ये अजमत है। सारे हुजूर के सहाबी अजमतों के मेराज पर, लेकिन इनकी शान ही बखरी। किसी पंजाबी शायर ने कहा कि सारे यार नबी दे सोने, नहीं कोई इना यारां वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी, इना जान निसारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता, इना यारां वर्गा, आजम शान सिद्दीक की दसाई को यार हजारा वर्गा। वज़मतों की किस मेराज पे अमन नास बर मौलाए माँ, कलीम अव्वल सीनाए माँ, हस्तिये उ किश्ते मिल्लत राचू अबर, सानिये सुनैनो गारो बदरो कबर। बदर के भी साथी, कबर के भी साथी, मिजार के भी साथी, गार के भी साथी। और खेत इस्लाम की खेती के लिए अब्र बहार की तरह बरसे और सैराब कर गए। और इस उम्मत के लिए उन्होंने जो काम किया वो उन्हीं का मकसूम